أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاکرین. سورہ بنی اسرائیل کی آخری 5 آیات جو 107 تا 111 آیات پر مشتمل ہیں آپ کے سامنے تلاوت کی گئی. رب کریم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان لوگوں سے کہہ دو کہ تم اسے مانو یا نہ مانو. جن لوگوں کو اس سے پہلے علم دیا گیا ہے انہیں جب یہ سنایا جاتا ہے تو وہ منہ کے بل سجدے میں گر جاتے ہیں اور پکار اٹھتے ہیں پاک ہے ہمارا رب، اس کا وعدہ تو پورا ہونا ہی تھا. اور وہ منہ کے بل روتے ہوئے گر جاتے ہیں اور اسے سن کر ان کا خشوع اور بڑھ جاتا ہے. اے نبی ان سے کہو اللہ کہہ کر پکارو یا رحمان کہہ کر، جس نام سے بھی پکارو اس کے لیے سب اچھے ہی نام ہیں. اور اپنی نماز نہ بہت زیادہ بلند آواز سے پڑھو اور نہ بہت پست آواز سے، ان دونوں کے درمیان اوسط درجے کا لہجہ اختیار کرو. اور کہو تعریف ہے اس خدا کے لیے جس نے نہ کسی کو بیٹا بنایا، نہ کوئی بادشاہی میں اس کا شریک ہے، اور نہ وہ عاجز ہے کہ کوئی اس کا پشتیبان ہو. اور اس کی بڑائی بیان کرو، کمال درجے کی بڑائی. سورہ بنی اسرائیل کا اختتام ان آیات پر ہو رہا ہے. آپ نے محسوس کیا ہوگا کیسی مارکۃ الآراء آیات ہیں. اس کلام کی کیا شان ہے. حقیقت یہ ہے کہ جو اس پر ذرا غور و تدبر کرتے ہیں یا معنی جانتے ہیں ان کی حالت ویسے ہی ہوتی ہے جیسا ذکر ان آیات میں کیا گیا ہے. اور ان آیات میں یہ کیا گیا ہے کہ جب اس قرآن پاک کی تلاوت ان کے سامنے کی جاتی ہے، وہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے پہلے سے علم دیا ہوا ہے، بنی اسرائیل کہ وہ علماء جو منصف مزاج ہیں، تو وہ بے ساختہ اللہ کے حضور سجدے میں گر پڑتے ہیں. اور ایک ہی سجدہ نہیں کرتے بلکہ 2 سجدے کرتے. اب عجیب بات میں نے کہہ دی ہے، لیکن بات یہ ہے کہ نماز میں 2 سجدے جو فرض ہیں اس کی ایک توجیہ یہاں پر محسوس، ایک اشارہ اس میں مل رہا ہے. بلکہ نماز کی جو حیاتیں ہیں اس چھوٹی سی 5 آیتوں میں سب کچھ نظر آ رہا ہے ہمیں. تسبیح بھی ہے اس میں، تحمید بھی ہے اس میں، تکبیر بھی ہے اس میں. پہلے کیا ہے؟ پہلے تسبیح ہے، پھر تحمید ہے، پھر تکبیر ہے. بالکل وہی ترتیب بھی ہماری نماز میں ہوتی ہے جو کچھ اس پر یہاں پر نظر آ رہا ہے. لیکن یہ آیات آخری ہیں اور آیت یعنی سورہ بنی اسرائیل جو شروع ہوئی تھی سبحان الذی اسریٰ بعبدہ سے شروع ہوئی تھی اور اللہ کی تکبیر پہ ختم ہو گئی. تو تسبیح سے شروع ہوئی اور تکبیر پہ ختم ہو گئی. اور جس میں ان آیات میں جو جس سجدے کا ذکر کیا گیا ہے اس کو اگر غور کریں تو جیسے میں نے بتایا کہ اس سورے کا عنوان ہی معراج ہے، عروج ہے، انسانی روح کا عروج، انسانی زندگی کا عروج، انسانی وجود کا عروج. انسان کس طریقے سے ایک آدم خاکی اپنے رب کریم سے قرب حاصل کر کے کس طریقے سے اس کمال کو حاصل کر لیتا ہے، اس عروج کو حاصل کرتا ہے.
جس کا نام معراج ہے، وہ کیا ہے؟ وہ نماز ہے، اور نماز میں وہ کیا ہے؟ وہ سجدے کی حالت ہے۔ سجدہ کرو اور قریب ہو جاؤ، سورہ العلق کی آخری آیت یہی تو ہے۔ تو مطلب یہ انسانی زندگی میں روحانیت کی معراج نماز، اور نماز کے بعد سجدہ ہے۔ اور سجدہ جو ہے یعنی میں بتا، نماز بتایا خود الصلاۃ معراج المومنین ہے، اس میں بھی اس کا معراج کیا ہوا؟ وہ سجدہ ہے۔ اور سجدے میں جو بات کہی گئی ہے، اور ایک ایک نہیں دو سجدے جب ہو جائیں اگر، تو غور کیجیے کہ کیا کیفیت ہوتی ہے یا ہونی چاہیے مومن کی۔ سوچئے کبھی، یا یوں کہیے کلام اللہ کیا ہے، کس طریقے سے انسانی زندگی کو بناتا ہے، انسانیت کو اجاگر کرتا ہے، انسانیت میں کس طریقے سے انسان کو انسان بناتا ہے۔ بلکہ انسان کیا بناتا ہے، میں کہتا ہوں اس کو وہ اشرف یعنی مخلوقات میں سے بھی اس مقام کو پہنچا دیتا ہے جو اس کو ہمارے آپ کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حاصل کیا۔ بہرحال میرے ذہن میں بہت سی باتیں ہوتی ہیں، وقت کم ہوتا ہے، لہٰذا میں شروع کر رہا ہوں۔ اس سے پہلے کی آیت یہ تھی کہ بلکہ دو آیتیں کہ وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا۔ اللہ رب کریم نے فرمایا تھا ان آیتوں میں، اس قرآن کو ہم نے حق کے ساتھ نازل کیا ہے اور حق ہی کے ساتھ یہ نازل ہوا ہے۔ اے نبی، ہم نے اس کے سوا کسی کام کے لیے نہیں بھیجا کہ جو مان لے اسے بشارت دے دو، اور جو نہ مانے اسے متنبع کر دو۔ اور اس قرآن کو ہم نے تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا ہے تاکہ تم ٹھہر ٹھہر کر اسے لوگوں کو سنا دو، اور اسے ہم نے موقع بموقع بتدریج اتارا ہے۔ یہ آخری دو آیتیں تھیں۔ اب کیونکہ قرآن قرینہ بن گیا، قرآن کی بات چل رہی ہے، تو اب اس قرآن پر ایمان لانے کا ذکر اگلی آیت میں کر دیا جو آج کی آیات، یعنی مطلب کہنے کا یہ، جب لوگوں کے سامنے قرآن پاک سنایا جاتا ہے تو دو قسم کے رویے انسانوں کے ہو سکتے ہیں، یا تو مان لیں یا نہیں مانیں۔ لیکن رب کریم فرما رہا ہے کہ مانے یا نہ مانے، ہر معاملے میں اے نبی اکرم آپ ہی کی جیت ہے۔ یا یوں کہیے گا کہ اللہ رب کریم کی خدائی میں کوئی کمی کسی طریقے سے نہیں آتی، چاہے مانے یا نہ مانے۔ اب کیسے فرمایا؟ دیکھیے، فرمایا قل آمنوا بہ او لا تؤمنوا، آپ فرما دیجئے کہ چاہے تم ایمان لے آؤ اس پر بھی، اس پر قرآن پاک پر بھی، اور لا تؤمنوا، یا تم ایمان نہ لاؤ، کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے رب کریم کی ذات پر، اس کی خدائی میں۔ اور حضور نبی اکرم کی کا جو مشن ہے، اس مشن میں کوئی فیلئر کا کسی قسم کا جو ہے کوئی خطرہ نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ فرمایا کہ ان الذین اوتوا العلم من قبلہ اذا یتلی علیہم یخرون للاذقان سجدا، یعنی بنی اسرائیل، اور جس بنی اسرائیل یعنی اس سورہ کا نام ہی بنی اسرائیل ہے، کیا سوچیے، وہ بنی اسرائیل جس سے بظاہر پورا خطاب نہیں ہے حالانکہ اس سورہ میں، لیکن در پردہ جب ان کا خطاب پوری اس سورے میں رہا ہے، اور اب ہجرت ہو کر کے جہاں جانا ہے وہاں پر یہ لوگ خاص طور سامنے آ جائیں گے، بنی اسرائیل کے لوگ، یہودی لوگ، مدینہ منورہ میں ظاہر ہے، یہاں تو نہیں تھے، وہاں سامنے آ جائیں گے۔ کس طریقے سے قرآن گویا تیاری کرا رہا ہے حضور نبی اکرم کی اور مسلمانوں کی، کس طریقے سے نمٹنا ہے اس قرآن کے ذریعے سے۔ تو فرمایا جا رہا ہے کہ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے علم دیا تھا اس سے پہلے، یعنی اہل کتاب، ان کے سامنے اذا یتلی علیہم، ان کے سامنے جب اس کی تلاوت کی جاتی ہے تو یخرون للاذقان سجدا، کوڑیوں کے بل گر جاتے ہیں۔ یہ کیا کون سا سجدہ ہے؟ یہ سجدہ شکر ہے۔ یہ سجدہ شکر اس وجہ سے ہے کہ وہ اپنے ہاں اپنی کتابوں میں جو اللہ کے رسول کی، نبی آخر الزماں کی جو بشارت پاتے تھے، اور جس کتاب کو انتظار کر رہے تھے، جس کو میں یوں عرض کیا کرتا ہوں، مولانا امین صاحب جس کو یوں کہتے ہیں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ ذالکہ کا اشارہ بھائی کس طرف اشارہ کرتا ہے؟ یہ اشارہ اس طرف کرتا ہے یہ وہی کتاب ہے جس کا تم انتظار کر رہے تھے۔ ذالکہ کا ہاذا نہیں ہے یہاں پر،
اشارہ قریب نہیں ہے، اشارہ بعید ہے، بہت دنوں سے انتظار کیا جا رہا تھا. تو گویا کہا یہ جا رہا ہے کہ جس کا وہ انتظار کر رہے تھے، یہ کتاب موعود ان کو معلوم ہوتی ہے کہ ہاں یہی ہے کتاب، جو ان کے سامنے پڑ جاتا، ارے ہاں یہ تو وہی چیز ہے. اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے بالکل ایک موعود، نبی موعود کی شکل میں نظر آتے ہیں کہ ان کے اندر وہ تمام خوبیاں نظر آتی ہیں ان کو، حضور نبی اکرم کے اندر جو خوبیاں ان کی کتاب میں لکھی تھیں. آپ ان کو پڑھیے ذرا، یعنی سورہ اعراف پڑھیے. نبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، پورا جو ہے ذکر کیا ہے کہ اللہ کا رسول آئے گا آخری تو کیسے ہوگا، وہ کس طریقے سے اغلال اور بیڑیاں اور یہ تمام چیزیں جو ہیں روایات کی اور مختلف قسم کی چیزیں توڑ دے گا، آسان دین پیش کرے گا، جو مشکلیں پیدا کرتی ہیں دین میں اس کو ختم کر دے گا، بہت سے پیارے پاک کرے گا، خبائث کو نکال دے گا انسانی زندگیوں سے، طیبات کو اس کے اندر پروان چڑھائے گا. یہ باتیں ہیں وہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ سب کچھ ایسا ہو رہا ہے اس قرآن پاک کے ذریعے سے اور حضور نبی اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے، اور حضور نبی اکرم کے چہرہ مبارک کو دیکھ کر کے، زندگی مبارک کو دیکھ کر کے وہ کہہ رہے تھے کہ ہاں یہ وہی ہیں رسول، اس میں دو رائے نہیں. قرآن پاک تو یہ کہتا ہے، سورہ انعام میں بھی کہتا ہے، یہ خاص طور سے کہا ہے اس نے کہ یہ تو اپنے بیٹوں سے زیادہ جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول یہ ہیں. بیٹوں کے بارے میں تو شک ہے کہ میرا بیٹا ہے کہ نہیں ہے، لیکن حضور کے بارے میں شک نہیں ہے ان کو کہ اللہ کا رسول وہی ہے جس کی بشارت دی گئی. تو پھر کیا ہوگا؟ ان میں دو قسم کے لوگ ہوں گے، ایک منصف مزاج ہوں گے، ایک متعصب ہوں گے. جو منصف مزاج ہوں گے ان کا رویہ یہاں ذکر کیا جا رہا ہے. کیوں کیا جا رہا ہے؟ کیونکہ ایک توشہ دیا جا رہا ہے حضور نبی اکرم کو کہ اب آپ کا پڑھنے والا ہے ان لوگوں سے. ان میں کچھ لوگ ایسے بھی ہو گئے نبی اکرم، اور صحابہ کرام گھبرائے ہوئے ہیں کہ جہاں بشری کیفیت سے حضور نبی اکرم کے بھی دل میں ایک عجیب سی کیفیت ہے کہ پتہ نہیں وہاں پر کس قسم کے لوگ ملیں گے. یہاں تو مصیبت میں پڑے ہوئے ہیں ہر طریقے سے. میں نے بتایا کہ بھیڑوں کا چھتا جیسے ہے، اس طریقے سے چاروں طرف سے لوگ امڑ کے آتے تھے، سوالات کی بوچھار کر دیتے تھے، کہیں ایسا نہ ہو وہاں پر بھی تسلی دی جا رہی ہے. کیا کس طریقے سے قرآن جو ہے تربیت کرتا ہے میں سمجھ نہیں پاتا. میں تو جب غور کرتا ہوں اور آپ بھی غور کیجئے تو اتنی چیزیں ذہن میں آتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر طریقے سے پوری طریقے سے اطمینان قلب کے سامان کرتا ہوتا ہے. ایک ایک آیت میں 10 میرے ذہن میں آ جاتے ہیں کہ یہ باتیں ہیں اس کے اندر آ رہی ہیں. تو فرمایا جا رہا ہے کہ یہ لوگ جو ہیں تھوڑیوں کے بل گر جاتے ہیں. تھوڑیوں کے بل یہ محاورہ عربی میں تھا، یعنی سجدے میں مبالغہ کرنے کے لیے کہتے ہیں. یعنی جھک گر گئے تو گر گئے سجدے میں، بس چلے گئے سجدے میں. اور بدقسمتی سے ہم بھی آپ نے دیکھا ہوگا کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں سجدہ کرتے ہیں، ماتھا تو لگاتے ہیں، ناک رہ جاتی ہے. بہت بار ہم نے دیکھا ہے جب تھوڑی کے قریب آئے گا آدمی اس طریقے کرے گا تو ناک ضرور لگے گی. ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ جب بالکل چہرے کو زمین کی طرف کر لے تو ناک تو ضرور ہی لگے گی. تو اس میں یہ طرف بھی اشارہ کہ ناک تو لگنا ضروری ہوتی ہے. کہتے نہیں ناک رگڑ رہا ہے، آپ کے رب کے حضور ناک رگڑتا ہے. وہ رگڑنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا، لیکن باہر مطلب یہ ہوتا ہے کہ آدمی تذلل اس میں کرتا ہوتا ہے. وہ پیشانی بھی رکھتا ہے، جس کا ذکر اس سے پہلے کی درس میں آ چکا ہے کہ یہ لوگ جن کا سر اللہ تعالیٰ نے اونچا کیا تھا کہ اس کو سنتے ہیں نہیں سنتے، اور ان کو پھر یعنی سر کے بال جو ہے چلایا جائے گا ان لوگوں کو جو اندھے رہے دنیا میں، گونگے رہے، جو بہرے رہے. اس کا ذکر آ چکا ہے. لیکن یہاں وہ لوگ نہیں ہیں بلکہ اس کے برخلاف دوسرے لوگ ہیں جنہوں نے حقیقت میں اپنے سر کو اونچا رکھا. رب کریم نے جو نعمت دی تھی سر کی، اس کا استعمال صحیح کیا. جب صحیح کیا تو یہ کریں گے کہ سجدہ کریں گے. کس طریقے سے اللہ تعالیٰ اپنے کلام میں یعنی وہ بات کہتا ہے جو ہماری سمجھ میں دور دور تک نہیں آتی ہے. تو میں نے کہا پہلے فرمایا کہ سجدے میں گر جاتے ہیں تھوڑی کے بل، مبالغہ آمیز سجدہ کرتے ہیں، خوب سجدہ کرتے ہیں، خشوع کے ساتھ سجدہ کرتے ہیں. اور یہ سجدہ تعظیمی اور سجدہ شکر ہے. کیا ہے کہ اللہ واہ سبحان اللہ، ہم جس نبی کا انتظار کر رہے تھے، جس کتاب کا انتظار کر رہے تھے وہ آ گئی. ہم بڑے خوش قسمت ہیں کہ اللہ رب کریم نے ہماری زندگی میں وہ چیز دے دی. وہ کہہ رہے ہیں تو جب وہ کہہ رہے ہیں تو ہم کیوں نہیں کہیں؟ ہم بھی تو یہی کہیں کہ اے اللہ واہ سبحان اللہ، اتنی ایسی کتاب جس کتاب کا دنیا انتظار کر رہی تھی،
وہ ہمارے سامنے آ گئی اور ہم اس کے حامل ہو گئے، تو رب کریم تیرا کتنا شکر ہے، کتنا شکر ہے، کتنا شکر ہے۔ تو ہم بھی سجدہ ریز ہو جائیں اللہ کے حضور، یہ ہے وہ بات جو یہاں کہی جا رہی ہے۔ تو پہلی بار تو سجدہ انہوں نے کیا اس بنا پر کہ اللہ تعالیٰ نے وہ کلام بھیج دیا، وہ رسول بھیج دیا جس کا ہم انتظار کر رہے تھے۔ اور پھر دوسری بات انہوں نے کہی کہ وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا إِنْ كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا، اور یہ کہتے ہیں کہ ہمارا رب آپ بہت ہی پاک ہیں، پاکیزہ ہیں، آپ میں کوئی عیب نہیں ہے، کسی طرح کا عیب نہیں ہے، اے ہمارے رب، اور آپ کا وعدہ تو ضرور پورا ہونا ہی تھا۔ کیا بات کہہ رہے ہیں، یعنی آپ نے جو وعدہ کیا تھا جس کا ہم انتظار کر رہے تھے وہ تو پورا ہونا ہی تھا، لہذا پورا ہو گیا۔ اے رب کریم، واہ سبحان اللہ، تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمارے زمانے میں اس وعدے کو پورا کر دیا۔ یہ ہے وہ بات، اور ہمارے زمانے میں آپ کے زمانے میں پورا ہو رہا ہے اور ہم ناشکری کریں، اتنی بدقسمتی کی بات ہوگی۔ اب اس بنا پر ایک بات تو ہوئی، میں نے بتایا کہ وہ وعدے کا پورا ہونا، وعدہ کا پورا ہونا، اب اس کے بعد ایک دوسرا وعدہ اور رہ گیا ہے، وہ آخرت کا وعدہ ہے۔ کون سا وعدہ؟ اے میرے بندو، تم ایک دن اٹھائے جاؤ گے، اس لیے نہیں میں تمہیں سزا دوں گا، بلکہ اس لیے انعام دینا چاہتا ہوں۔ معلوم ہے آخرت کیوں ہے؟ كتب على نفسه الرحمہ ليجمعنكم الى يوم القیامۃ لا ریب فیہ۔ اللہ تعالیٰ نے رحمت اپنے پر واجب اس لیے کی ہے کہ ایک دن اکٹھا کر کے اپنے بندوں کو انعام سے نواز دے، اس لیے قیامت کو برپا کرے گا، اس لیے نہیں کہ جہنم میں ڈالے گا، اس لیے بلکہ جنت میں انعام کے سے نوازے گا۔ اس لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ یقولون سبحان ربنا ان کان وعد ربنا لمفعولا، بے شک آپ کا وعدہ پورا ہونا ہی تھا، ایک وعدہ تو نے پورا کر دیا، دنیا میں کر دیا، دوسرا وعدہ بھی تو پورا کرے گا۔ میرے لیے بھی یہی ہے، وہ تو کہہ رہے تھے اس زمانے میں 1400 سال پہلے، لیکن آج میرے لیے بھی یہی ہے کہ ہمارے رب تو نے وہ وعدہ، اتنا بڑا وعدہ، ایک نبی خاتم کو اس دنیا میں بھیجے گا، جس سے بڑا نبی اور جس سے اس پر ایسا کلام ہوگا جو معجزہ ہی معجزہ ہوگا، سرتاسر معجزہ ہوگا، اور اس کا حامل ہم کو بنایا۔ اے رب کریم، تو دوسرا وعدہ بھی پورا تیرا ہونا ہی ہے، یعنی مرنے کے بعد، یعنی انعام سے تو نواز دے ہمیں، مرنے کے بعد ہمارا حشر و نشر اس حال میں ہو کہ ہم مومن ہوں اور تیرا شکر ادا کرنے والے ہوں۔ تو شکر ادا کیا تھا تو اس کا انعام ملنا چاہیے، شکر کا انعام۔ تو فرمایا کہ اب یخرون للاذقان یبکون ویزیدہم خشوعا، فرمایا کہ وہ منہ کے بل روتے ہوئے گر جاتے ہیں، اسے سن کر ان کا خشوع اور بڑھ جاتا ہے۔ یعنی ابھی تو صرف اس بات پر انہوں نے سجدہ شکر ادا کیا تھا کہ وہ جو جس کا انتظار کر رہے تھے، جس نبی موعود کا انتظار کر رہے تھے، جس کتاب موعود کا انتظار کر رہے تھے، وہ کتاب ان کے سامنے آئی، ان کو محسوس ہوا، لیکن جب اس کو انہوں نے تدبر کی نظر سے دیکھا، اس پر ذرا سا غور کیا، اس نبی کے چہرے انور کو دیکھا، اس کی زندگی پر غور کیا، کہا بے شک یہ وہی کتاب ہے، بے شک یہ وہی نبی ہے۔ تو ان کے اندر اور خشوع پیدا ہو گیا، ایک عاجزی پیدا ہو گئی، رب کریم سے قرب پیدا ہو گیا۔ یہ کون سا ہے؟ یہ گریہ تشکر ہے، گریہ خشوع ہے۔ تو پہلے گریہ تشکر تھا، پہلے سجدے میں جو ہے وہ شکر کا سجدہ شکر ہے۔ اب یہ گریہ کہا جا رہا ہے، اس میں انسان اس کیفیت میں آ جاتا ہے کہ بے ساختہ اتنی مسرت اس کو روحانی محسوس ہوتی ہے کہ بے ساختہ آنسو گرنے لگتے ہیں، خوشی کے آنسو ہوتے ہیں۔ یہ خوشی کے آنسو ہیں جو کہ اس کا ذکر قرآن کر رہا ہے، لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ آنسو حقیقت میں گر جائیں بندے کے، کہ قرآن پاک کو پڑھتے وقت اللہ کے خوف سے گر جائیں اگر، تو اس پر جنت واجب ہو جاتی ہے اور دوزخ حرام ہو جاتی ہے۔ کاش یہ ہمارے اخلاص کے آنسو ہوں اور ہو جائیں کبھی، اللہ کے کلام کو پڑھ کر ہم حقیقت میں رونے لگے اور اللہ کے خوف سے حقیقت میں ہمارے آنسو آ جائیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ ضرور بھی ضرور اللہ رب کریم کی رحمت سے امید ہے، اس کی ذات ایسی ذات ہے وہ کہ وہ مغفرت کرتی رہتی ہے، بخش دیتی ہے، تو وہ ضرور بھی ضرور ہم لوگوں کو بخش دے گی انشاءاللہ۔
اب اس کے بعد دوسری بات فرمایا قُلِدُ بِدُررحمٰن أَيَّمَّا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا. میں جلدی چل رہا ہوں اسی وجہ سے کہ فرمایا یہاں پر اگلی آیت میں چاہے تم اس کو اللہ کہہ کر پکارو یا رحمان کہہ کر پکارو. اب یہاں پر اللہ کہہ کر پکارو، پورے پس منظر میں پھر چلے جائیے. پس منظر میں یہ ہے کہ ایک طرف جو ہیں مشرکین عرب ہیں اور دوسری طرف یہودی ہیں. یہودی اپنی بات اعتراض میں لاتے ہیں اور مشرکین اپنی بات اعتراض میں لاتے ہیں. دونوں اعتراضات کر رہے ہیں. خود سوچیے کیا مطلب ہے. مشرکین یہ کہہ رہے ہیں کہ لو یہ تو اللہ الہ واحد کی باتیں کیا کرتے ہیں، یہاں اللہ رحمان کہہ رہے ہیں، دو خداؤں کی باتیں کرنے لگے. نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ. پھر دوسری بات وہ یہ کہتے ہیں یہ رحمان کیا ہوتا ہے، ہم رحمان کو نہیں جانتے. حالانکہ وہ جانتے تھے رحمان کو. ان کے لٹریچر میں یعنی آپ کے دور جاہلیت کے لٹریچر میں اشعار میں ملتا ہے، لیکن اعتراض برائے اعتراض کر ہی سکتے تھے. ان کے ہاں مطلب یہ کم، اللہ تعالیٰ زیادہ اور الرحمن کم بولا جاتا تھا. اس کے برخلاف اہل کتاب میں رحمان کا زیادہ استعمال ہوتا تھا اور اللہ کم کہتے تھے. تو ہر ایک اپنا سوال رکھے ہوئے غور کر رہے ہیں. اب یہ دونوں کا جواب ایک وقت میں دے دیا. یہ قرآن ہے. تو فرمایا کہ قُلِدُ بِدُررحمٰن، چاہے اس کو اللہ کہو یا رحمان کہو، یعنی ایک اللہ کا اسم ذات ہے، اللہ اسم ذات ہے اور الرحمن اس میں صفات ہے. بلکہ الرحمن بھی اس میں ذات ہی ہے اگر غور کیا جائے، کیونکہ اہل کتاب اس کو اس میں ذات کے طور پر استعمال کرتے تھے. یعنی وہ حقیقت میں اتنا مہربان ہے کہ وہ الرحمن ہے. اسی لیے جتنے بھی یعنی بندوں کی عبدیت کے ساتھ آپ کسی کے نام ہوتے ہیں تو باقی میں تو یعنی آپ کو اتنا گناہ نہیں ہوگا کہ وہ عبد کے ساتھ نہ لیے جائیں. جیسے کریم ہے، رحیم ہے، عبد الکریم، عبد الرحیم. لیکن عبد الکریم عبد الرحیم نہیں ہو، رحیم علی خان یا کرامت علی خان اور کریم علی خان یا اس کا ہو جائے تو مسئلہ نہیں ہوتا. لیکن رحمان کے ساتھ میں کبھی نہیں ہو سکتا، وہ عبد الرحمان ہی ہوگا. یہ صفت، یہ ایسی صفت ہے رحمان والی کہ اس کے اندر عبد لگنا ہی ہے اور بغیر عبد کے نہیں ہو سکتا. رحمان علی خان بالکل غلط نام، بالکل غلط نام. رحمان علی خان کوئی نہیں ہو سکتا، عبد الرحمان ہوگا جب بھی ہوگا. رحمان کے ساتھ میں عبد ہونا چاہیے. اگر ہے کسی کا تو نام ٹھیک کرا دیا جائے. یہ ذمہ داری ہے کہ اس کا نام ٹھیک کرایا جائے کہ بھائی یہ غلط نام ہے. حضور نبی اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ناموں کو خاص طور سے تصحیح اصلاح کرتے تھے، بتاتے تھے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے. جیسے عبد الشمس نام تھا تو کہ نہیں عبداللہ. ابو بکر کی بات کر رہا ہوں آپ کے نا، عبداللہ. تو فرمایا کہ چاہیں رحمان کہہ کر اس کو پکارو، چاہیں اللہ کہہ کر پکارو، ایما تدعو فلہ الاسماء الحسنی، اس کے لیے سب اچھے ہی نام ہیں. اس کے نام جو ہیں، اس کی صفات کی عکاسی کرتے ہیں، صفاتی ہیں. وہ اس کی صفات کو بتاتے ہیں اور اس کی ہر صفت اچھی ہی اچھی ہے. اس کا ہر نام اچھا ہی اچھا ہے. اس کے سارے ایٹریبیوٹ بیسٹ ہی بیسٹ ہیں. خوبی ہی خوبی اس کے اندر اسماء الحسنی ہیں وہ سب، اور ایک دو نہیں. یعنی مطلب یہ بے شمار اللہ کے اسماء الحسنی ہیں. ہم 90 کہہ لیجیے آپ، لیکن 90 تو ہم نے سیکھ لیے. ہم نے کہا کہ 99 ہیں، لیکن ہمارے ظفر اصلاحی صاحب نے کہنے لگے مسعود صاحب اس میں رب تو ہے ہی نہیں. آپ دیکھیے. میں نے کہا اچھا، یعنی غور کیجیے رب نہ ہو جس کے اندر نام میں، 90 ناموں میں رب نہیں ہے. اس کا مطلب بہت سی اور رہ گئی کچھ صفات، اس کے اندر کچھ چیزیں رہ گئی. تو 90 نام تو 90 نام کا دینی نام بنا لیے لوگوں نے، جو بھی ہے ہمارا. تو وہ جو ملے ان کو اللہ کے رسول سے، قرآن سے ملے زیادہ تر، وہ سب کے ساتھ ڈال دیے. لیکن جب ڈالے تھے تو رب کو کیوں نہیں ڈالا ہے مجھے نہیں پتا. یہ تحقیق کا موضوع ہے. تو فرمایا کہ اس کے سب اچھے ہی نام ہیں. اب اچھے نام ہیں تو اس نام سے پکارا جائے گا، اور پکارا جائے گا تو کیسے پکارا جائے گا؟ وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا. نہ تو بہت زور سے پکارو، نہ بالکل ہلکے سے پکارو، بلکہ ان کے دونوں کے درمیان میں بہترین انداز سے پکارو. اور نماز کا ذکر بصلاتک کے ساتھ میں آیا ہے. تو صلات
حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سے مروی حدیث کے مطابق یہ اس کے اندر اس کا مطلب دعا ہے، لیکن صلاۃ کا ایک معنی جو ہے دوسری طور پر دعا بھی ہوتا ہے، لیکن صلاۃ ہم سب جانتے ہیں صلاۃ تو صلاۃ نماز بھی ہوتی ہے. تو نماز دو قسم کی ہوتی ہے، جہری و سری. تو اس جہری نماز کے لیے کہا جا رہا ہے کہ اس جہری نماز کو اتنی زور سے نہ پڑھو کہ لوگوں کے کانوں میں کرختی، کانوں سے پریشانی پیدا ہو جائے، اور نہ اتنے ہلکے پڑھو کہ دوسروں کو سنائی نہ دے کہ کیا پڑھ رہا ہے امام. یہ مقصد. اب آپ کہیں گے اس میں وجہ کیا ہوئی؟ بات یہ تھی کہ مکہ مکرمہ میں جب حضور نبی اکرم نماز پڑھاتے تھے تو یہ نالائق جس کا میں ذکر کر رہا چاروں طرف سے مٹا دیتے اور شور مچا دیتے تھے. لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. شور مچا دو، شور مچا دیتے تھے، گالیاں بکتے تھے، قرآن پاک اور حضور نبی اکرم کی شان میں اور اسلام کی شان میں گستاخیاں کرتے تھے. تو آپ اس کا یعنی اچھا نہیں تھا اس کے لیے. تو یہ کہا کہ ہلکے پڑھو نماز. ہاں تمہارے جیسے زور سے پڑھتے تھے، سمجھا کیا نہیں، ہلکے پڑھو. اور یہ ان لوگوں نے یہ کہا کہ جب یہ حالات نہیں رہے یعنی مدینہ منورہ میں تو کہا کرتے ٹھیک ہے، ان کو جو ہے اس حکم سے استثناء کر دیا گیا. وہاں پر خاص طور سے کہا تھا کہ ہلکے پڑھ جاتا ہے. لیکن مطلب یہ جو جہری نماز ہے، جہری نماز ہے دوسروں تک، مقصد یہی ہے قرآن کا دوسروں تک پہنچانا، یاد دہانی کرانا. امت مسلمہ یاد دہانی کرتی رہے کہ میرے رب نے ہماری کیا رہنمائی کی ہے اپنے کلام میں. تو یہاں پر دونوں کے درمیان میں اس پر ایک روایت بھی آئی ہے کہ ایک بار حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا رات میں، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تہجد میں تھے مشغول، اور بہت ہی خاموشی کے ساتھ آپ جو ہیں گریہ کی کیفیت میں ہوتے تھے ان کا، اور وہ نماز پڑھ رہے تھے اور گریہ کی کیفیت تھی. کچھ محسوس پتہ نہیں چل رہا تھا، بہت آواز ہلکی تھی. اور اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف بھی گزر ہوا، وہ اپنے زور سے قرآن پڑھ رہے تھے. یعنی ظاہر ہے تہجد کی بات تھی، اکیلے میں نماز پڑھنا تہجد کی بات تھی. اس لیے کہ ویسے تو ادروائز ہم جانتے ہیں سب لوگ انفرادی نماز ہماری جو ہوتی ہے خاموشی سے پڑھی جاتی ہے، ہم سب خاموشی سے پڑھتے ہیں. اس کا مطلب یہ وہ نماز جیسے ہی پڑھ رہے تھے اس وقت خاص طور سے قرآن پاک پڑھ رہے تھے، وہ لوگ کھڑے ہوئے تھے اپنے، ایک بالکل ہلکی کیفیت میں پڑھ رہے تھے. تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ تم ہلکے پڑھتے ہو، کہ میں اپنے رب کے سامنے اس رب کے سامنے مناجات کرتا ہوں جو ہر حال میں ہر شخص خوب جانتا ہے، اس کے دلوں کا حال جانتا ہے. حضرت عمر سے پوچھا تم زور سے پڑھ رہے تھے؟ ہاں میں سوتوں کو جگانا جا رہا تھا، سوتوں کو جگانے کے لیے اور شیطان کو بھگانے کے لیے میں زور سے پڑھتا ہوں. دونوں باتیں کہیں میں نے، سوتوں کو جگانے اور شیطان کو بھگانے کے لیے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ذرا ہلکے کر دیا، کہا تاکہ لوگوں کو، دوسرے لوگوں جو سوتے ہوئے ہیں بیچارے اور وہ بیمار بھی ہو سکتے ہیں، ان کو مت جگاؤ. ہاں ٹھیک ہے، جگانے کا طریقہ دوسرا بھی ہو سکتا ہے اور شیطان تو بھاگ ہی جائے گا. اور حضرت ابوبکر سے کہا نہیں ذرا تھوڑا سا وہ بند کر. اس پر میں ایک بات اور فقہی مسئلے کی بتا دوں کہ دیکھیے قرات جو کہی جاتی ہے وہ دل کی کیفیت کا نام نہیں ہوتی، زبان سے ہلانے کا نام ہوتا ہے. یاد رکھیے، زبان سے نہیں ہلا تو قرات نہیں مانی جاتی. کچھ لوگ ایسا ہوتا ہے، میں اس لیے بتانا چاہ رہا ہوں کہ وہ کھڑے رہتے ہیں، نہیں نماز نہیں ہوتی، وہ قرات نہیں ہوتی. قرات فرض ہے. قرات کا مطلب زبان سے ہلانا، ان کلمات کا ادا کرنا، یہاں تک کہ ہمارے امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کانوں تک پہنچ جائے اپنی آواز، اپنے کانوں تک کم سے کم آواز پہنچے. اپنے کانوں تک آواز پہنچانا قرات ہوگی، تلاوت بھی وہی ہوگی. اس لیے جو لوگ بالکل کھڑے ہوئے رہتے ہیں اور بالکل وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تو دل کو جانتا ہے، دل کے حال کو جانتا ہے. ہاں اللہ ضرور جانتا ہے دل کے حال کو، لیکن جو طریقہ ہے نماز کا اس طریقہ اختیار کرو. نماز میں تو اللہ تعالیٰ کا معاملہ یہی ہے کہ وہ اس کے اندر اس نے ایک پوری حیت بھی بنائی ہے، باڈی بھی دکھائی ہے، اسٹرکچر بھی ہے اس کا، اور اس کے ساتھ میں اس کے اندر وہ کیفیت اور جوہر بھی ہے اس کے اندر جو دل کی کیفیتوں کے ساتھ ہوتا ہے، تقویٰ ہوتا ہے. تو نہ یہودیوں جیسا صرف ظاہر ہے اس کے اندر، نہ عیسائیوں جیسا بالکل جوہر ہے اس کے اندر، بلکہ دونوں کے درمیان میں یہی بات یہاں کہی جا رہی ہے. وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ فِي الذُّلِّ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا. آخری آیت ہے اور دیکھیے اس میں کیا کچھ نہیں ہے، سب کچھ ہے اس میں. آپ فرما دیجیے الحمدللہ،
اس میں پہلی بات تو میں یہاں کروں، اب اگلی سورہ الحمدللہ سے شروع ہونے والی، حلقہ اتصال کہتے ہیں ہم لوگ، اس آیت میں اور پہلی آیت میں ادھر الحمدللہ سے حلقہ اتصال ہو گیا، جڑ گئی ہے۔ اور آخری بات یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں اس سورہ میں آخری بات جو کہی، یاد دلائی، قل الحمدللہ الذی لم یتخذ ولدا، اس میں بھی آیت، اس میں جو ہے ولم یجعل لہ، یہ وجہ کہا گیا ہے سورہ کہف کی ابتدائی آیات میں، آپ دیکھیے گا وہاں پر بھی یہی ذکر کیا گیا ہے۔ اب یہاں پر دو تین باتیں ہیں، میں یہاں ختم کروں گا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کا اس کے اندر ایسا توحید کا استحضار کرنے کے لیے، یاد دہانی کرانے کے لیے اس میں بات کہی گئی ہے کہ انسان جو مدد کا محتاج ہوتا ہے، یعنی کوئی بھی شخص، انسان کی بات کیا، کوئی بھی شخص جو محتاج ہوتا ہے کسی کا مدد کا، تو وہ تین قسم کی مدد حاصل کرتا ہے۔ یا تو اپنے چھوٹوں سے مدد حاصل کرتا ہے، اور چھوٹوں میں سب سے اچھا کون ہوتا ہے؟ اس کی اولاد، اس کی مدد کر، بیٹا ذرا پانی دے دینا۔ یا اس کے برابر ہوتا ہے، بیوی ہوتی ہے اور اس کے شریک ہوتے ہیں، پارٹنرز ہوتے ہیں، کچھ جن سے تجارت کرتا ہے یا کچھ اور کام کرتا ہے، ان سے کہتا ہے ہاں بھائی ہم آپ سے مدد چاہیے، ہمیں اس موقع پر ہمیں ضرورت ہے، برابر کے لوگوں سے مدد لیتا ہے۔ اور ایک جب ہوتا ہے جب حالات بڑے کمزور ہوتے ہیں انسان کے، اپنے کو جو ہے بہت ذلیل محسوس کرتا ہوتا ہے، لوگ جو ہے اس کے اوپر چاروں طرف سے امنڈ کے آنے لگتے ہیں، تو پھر وہ اپنے بڑوں سے مدد حاصل کرتا ہے۔ ارے صاحب پلیز ہمیں ہماری مدد کر دیجیے، آپ یہاں پر بڑے دشمن جو ہیں ہمارے اوپر آنا چاہ رہے ہیں۔ اور تو تین قسم کی مدد ہوئی، ایک بچوں سے مدد لینا، اپنے اولاد سے بہتر نہیں ہو سکتی، ایک برابر کے لوگوں سے، بیوی سے یا اپنے پارٹنر سے مدد لینا، اور ایک تیسرے جو ہیں اپنوں سے بڑوں سے مدد لینا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ وہ رب کریم کی توحید ایسی ہے کہ نہ اس کا کوئی بڑا ہے، نہ اس کا نہیں، نہ وہ اپنے بڑوں سے مدد لیتا ہے، اس کا کوئی بڑا ہے ہی نہیں، نہ اپنے چھوٹے سے مدد کرتا، اس کی اولاد ہی نہیں ہے، نہ اس کی کوئی بیوی ہے، کفو ہے، کوئی نہیں۔ تو تینوں قسم کی شرک سے، تینوں قسم کی استعانت سے اللہ تعالیٰ نے خاص طور سے یہاں روک دیا۔ پہلی بات بتائی، اب یہ استعانت کیسے کیسے اس دنیا میں ہو رہی تھی یہ بھی سن لیجیے گا۔ پہلی استعانت نصارہ کر رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ اس کا بیٹا ہے ایک، اور حضرت مسیح، حضرت عیسیٰ ابن مریم کو وہ اللہ کا بیٹا کہتے تھے، اور وہ گاڈ کہتے ہیں اس کو، اسی سے مدد مانگتے ہیں، اس میں دو رائے نہیں ہے۔ آپ بھی وہ دیکھیے، وہ مائی گاڈ جب کہتے ہیں، وہ جب یعنی کرسچن، تو وہ جیزس کو بلاتے ہیں، یاد رکھیے، اللہ کو نہیں کہتے۔ بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو آج کل ذرا تھوڑے سے روشن خیال ہیں، ورنہ وہ جیزس کی بات کرتے ہوتے ہیں، ہر وقت جیزس کی بات کرتے ہوتے ہیں، وہ لارڈ ان کا جیزس ہی ہے سب کچھ، تو اس سے مدد مانگتے ہوتے ہیں کہ جیزس نے ہماری مدد کی، بلکہ باقاعدہ آپ دیکھیں تشریح آگا تو پھر تشریح یہی کرتے ہوتے ہیں وہ۔ تو پہلے تو نصارہ کی تردید کر دی کہ نصارہ کا جو طریقہ ہے غلط ہے بالکل، ولم یکن لہ شریک فی الملک، یہ مشرکین کی تردید کر دی، کیونکہ یہ لوگ جو تھے باقاعدہ لبیک کے ساتھ میں یہی کہتے تھے کلمہ کہ اللہ تعالیٰ نے جس کو شریک کیا وہی شریک ہے، لبیک اللہم لبیک کے ساتھ میں جب وہ کہتے تھے تو وہ شریک جس کو تو نے اپنا شریک بنا لیا، یہ کہتے تھے وہ، یعنی بالکل غلط بات، شریک بنایا نہیں اللہ تعالیٰ نے، اس کا بھی انکار کر دیا۔ یعنی پہلے نصارہ کی تردید کی، پھر مشرکین عرب کی تردید کی، اور پھر تیسرا جو ہے ولم یکن لہ ولی من الذل، یہ یہود کی تردید کر دی۔ یہود کا معاملہ معلوم ہے کیا تھا؟ یہود کا معاملہ یہ تھا کہ ان کی تورات میں یہ ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام، جن کو اسرائیل کہتے ہیں، رات بھر کشتی لڑتے رہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کشتی ان کی ہوتی رہی، اور اللہ تعالیٰ ان کو پچھاڑ نہیں پایا، نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ، اور صبح تک جب پچھاڑ نہیں پایا اللہ تعالیٰ حضرت نعوذ باللہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو، تو کہا اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں تو ہے بہت بڑا، میں نے تجھے اسرائیل کا لقب دے دیا۔ اب اسرائیل کا لقب کیوں دے گا اللہ تعالیٰ؟ بندہ اللہ کا بندہ ہوگا، یہ کیا بات ہوئی؟ مگر وہ یہی کہتے ہیں کہ اس دن ان کو اسرائیل کا رقم مل گیا، یعنی بہت بڑے ہو تم۔ ہاں بالکل، کتنی غلط بات، کتنا یعنی گویا نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کو ذلیل کر دیا، یہ مطلب ہے ذلیل کر دیا، عاجز کر دیا، کمزور کر دیا، ایک انسان تک سے کمزور کر دیا۔ اتنی غلط بات ہے کہ نہیں، غلط بات ہے، اتنی بڑی غلط بات ہے کہ تصور، اور ایسے ہی اتنی بری غلط بات ہے کہ انسان، کسی بھی انسان کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا تسلیم کیا جائے، چاہے وہ حضرت عزیر علیہ السلام ہو یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہو یا کوئی بھی ہو، یا کوئی
بیٹی کی صورت متصور کیا جائے، بیٹی بنایا جائے، چاہے وہ فرشتے کیوں نہ ہو، چاہے جبریل علیہ السلام کیوں نہ ہو، سب غلط. اور کوئی برابری، کسی قسم کی برابری، پارٹنرشپ، کفو، بالکل سب غلط ہے. اس کا برابر کوئی ہو ہی نہیں سکتا. تو تینوں قسم کی اس کے اندر شرک کی 3 شکلیں استعانت کے ساتھ جو ہوتی ہیں اس کو خاص طور سے اس کی تردید کر دی گئی یہاں پر، کیونکہ اس معاملے میں ہو رہی ہے یہ شرک ہوتا رہتا ہے. اور آخر میں وہ کبیر ہو تکبیرہ، اس کی خوب تکبیر بیان کرو، کبیر ہو، کمال درجے کی بڑائی بیان کرو. یعنی اسی لیے میں نماز میں ہم لوگ جو ہیں ایک بار تکبیر نہیں کرتے، خوب کا لفظ میں بول رہا ہوں. تو ہم نے کہا، ہم نے جب قرات کر لی اور قیام کے بعد ہم جیسے رکوع میں جانے والے ہیں، ہم نے کہا اللہ اکبر، رکوع میں چلے گئے، سمع اللہ لمن حمدہ، پھر اللہ اکبر، ایک سجدے کے بعد پھر اللہ اکبر، دوسرے سجدے میں گئے تو پھر اللہ اکبر، پھر اٹھ کے بیٹھے پھر اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. یہ اللہ کی کبریائی کا اعلان اتنی بار کرتا ہے ایک مومن کہ حقیقت میں اس آیت کا مصداق، اس کا یعنی جو حکم ہے اس کا حکم کما حقہ ادا ہو جاتا ہے، بشرطے کہ دل کی گہرائیوں سے وہ اللہ کی تکبیر بیان کرے. ان آیات پر اللہ رب کریم نے اپنے کلام کو، اس سورے کو اختتام کیا ہے، ختم کیا ہے. رب کریم میرے اندر بھی قرآن پاک کا وہ استعداد نصیب فرما دے جو استعداد رب کریم چاہتا ہے کہ میرے اور آپ کے دل میں، اس کے ذریعے سے ہماری زندگی ایسی منور ہو جائے کہ دنیا میں بھی رہ کر کے ہم لوگ اللہ کے بندے بن جائیں اور آخرت میں بھی اس کے انعام کے مستحق ہو جائیں. رب کریم ہمارے گناہوں کو محض اپنے کرم فضل سے معاف فرما دے اور ہمارے اس کلام اللہ کو ہمارے حق میں قیامت کرو حجت بنا دے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، تب علینا انک انت التواب الرحیم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ.